بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن جنگل جا رہے تھے کہ آپ نے ایک جگہ ایک چرواہے کی آواز سنی۔ وہ اونچی اونچی کہہ رہا تھا، اے میرے جان سے پیارے خدا، تو کہاں ہے؟ میرے پاس آ، میں تیرے سر میں کنگھی کروں، تیرے سر سے جوئیں چگوں، تیرا لباس میلا ہو گیا ہے تو میں دھو دوں، تیرے موزے پھٹ گئے ہیں تو وہ بھی میں سی دوں، تجھے تازہ تازہ دودھ پلاؤں، تو بیمار ہو جائے تو تیری خدمت کروں، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ تیرا گھر کہاں پہ ہے تو تیرے لیے روز دیسی گھی اور دودھ لایا کروں، میری ساری بکریاں تجھ پہ قربان، اب تو آ جا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چرواہے کے پاس گئے اور اسے کہنے لگے، ارے احمق، یہ ساری باتیں تو کس سے کر رہا ہے؟ چرواہے نے جواب دیا، اس سے باتیں کر رہا ہوں جس نے تجھے اور مجھے پیدا کیا، جس نے زمین اور آسمان بنائے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غضبناک ہو کر فرمایا، ارے بدبخت، تو ان بیہودہ باتوں سے کہیں کا نہ رہا، بجائے مومن کے تو کافر ہو گیا۔ خبردار، ایسی بے معنی اور فضول باتیں بند کر، تیرے اس کفر کی بدبو ساری دنیا میں پھیل گئی۔ ارے بیوقوف، یہ دودھ اور گھی ہم انسانوں کے لیے ہے، کپڑوں کے محتاج تو ہم ہیں، حق تعالیٰ ان حاجتوں سے بے نیاز ہے، ان حاجتوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کبھی بیمار نہیں پڑتا، نہ اس کو خدمت کی ضرورت ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی رشتہ دار ہے، اور نہ ہی اس کو کوئی کھانے پینے کی کوئی طلب ہے۔ توبہ کر اور اللہ سے ڈر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ غیظ و غضب سے بھرے ہوئے الفاظ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ایسا کہا تو چرواہا تھر تھر کانپنے لگا اور اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ چرواہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، اے اللہ کے پیغمبر، تو نے ایسی بات کہی کہ میرا منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، اور مارے ندامت کے میری جان ہلاکت میں پڑ گئی۔ یہ کہتے ہی چرواہے نے سرد آنکھ کھینچی، اپنا گریبان تار تار کیا اور دیوانوں کی طرح اپنے سر پہ خاک اڑاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ سے ملاقات کے لیے کوہ طور پہ گئے، اور اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، تو نے ہم سے ہمارے بندے کو جدا کیوں کیا؟ کہ دنیا میں جدائی کے لیے آیا ہے یا ملاپ کے لیے؟ خبردار، اس کام میں احتیاط رکھ۔ ہم نے اپنی مخلوق میں ہر شخص کی فطرت الگ الگ بنائی ہے، اور ہر فرد کو دوسروں سے جدا عقل بخشی ہے۔ جو بات ایک کے حق میں اچھی ہے وہ دوسرے کے حق میں بری ہے۔ ایک کے حق میں نور اور دوسرے کے حق میں نار ہماری ذات پاکی اور ناپاکی سے مبر ہے۔ اے موسیٰ، یہ مخلوق ہم نے اس لیے پیدا نہیں فرمائی کہ اس سے ہماری ذات کو کوئی فائدہ پہنچے، اس کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پر ہم اپنے قلوت کی بارش کریں۔ مداح کرنے والا خود ہی پاک صاف ہوتا ہے، ہم کسی کے قول اور ظاہر پر نگاہ نہیں رکھتے، ہم تو باطن اور حال دیکھتے ہیں۔ اے موسیٰ، حاجت مندوں کے آداب اور ہیں، دل جلوں کے آداب اور ہیں، اور جان ہاروں کے آداب اور ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ پاک کا یہ فرمان سنا تو بہت پشیمان ہوئے اور بارگاہ الہی میں بہت ہی شرمندگی سے معافی مانگی۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس بے چینی میں اس چرواہے کو ڈھونڈنے جنگل میں گئے۔ جنگلوں میں دیکھا، ہر جگہ دیکھا، لیکن چرواہے کا کوئی پتہ نہ چلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چرواہے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس قدر چلے گئے کہ پاؤں میں چھالے پڑ گئے، لیکن آپ نے تلاش جاری رکھی۔ آخر کار آپ اسے پا لینے میں کامیاب ہوئے۔ چرواہے نے آپ علیہ السلام کو دیکھ کر کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، اب مجھ سے کون سی خطا ہو گئی ہے کہ یہاں بھی آپ پہنچے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تجھے مبارک دینے کے لیے آیا ہوں، تجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا بندہ فرمایا ہے، اور تجھے اجازت دی ہے کہ جو تیرے جی میں آیا کرے وہ بنا تکلف کہا کر، تجھے کسی ادب اور قاعدے کی ضرورت نہیں، تیرا کفر اصل دین ہے اور تجھے سب کچھ معاف ہے، بلکہ تیرے صدقے میں ہی تمام دنیا کی حفاظت ہوتی ہے۔
چراہے نے آنکھیں بھر کر کہا، اے اللہ کے پیغمبر، اب میں ان باتوں کے قابل ہی کہاں رہا کہ کچھ کہوں۔ میرے دل کا خون ہو چکا ہے، اب میری منزل بہت آگے ہے۔ آپ نے ایسی ضرب لگائی کہ ہزاروں لاکھوں سال کی راہ طے کر چکا ہوں، میرا حال بیان کرنے کے قابل نہیں، اور یہ کچھ جو میں کہہ رہا ہوں اسے بھی میرا احوال نہ جاننے۔ سبحان اللہ، یہ تو شان ہے ہمارے پیارے پروردگار کی کہ ہم نادانی میں بھی کوئی ایسی بات کہیں جو شرک میں ہو تو اللہ پاک اسے بھی قبول کرتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ پاک 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا، اور ہمارے چینل پر اس طرح کی اسلامک ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ مزید ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو بھی لائک کیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔